بنوں میں فتنہ الخوارج سیکیورٹی فورسز پر حملہ، 5 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی شہید۔ ISPR کے مطابق ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج نے بزدلانہ حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج ہلاک ہوئے، لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہوئے۔ حملہ فورسز کے آپریشن کے دوران کیا گیا۔ گاڑی میں سوار خودکش بمبار کو اگلے دستے نے بروقت روک لیا۔ خوارج نے بوکھلاہٹ میں بارود سے بھری گاڑی اگلے دستے کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ گاڑی تباہ ہونے سے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہوئے۔ T20 ورلڈ کپ قومی ٹیم کے لیے نئی آزمائش، نیا امتحان، سپر 8 مرحلے کا آغاز۔ پاک نیوزی لینڈ آج کولمبو میں مد مقابل، پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ اور GTV نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان، تیسرے رمضان بھی سوشل میڈیا صارفین کی بھرپور پذیرائی۔ ثنا خواں، فرحان علی وارث ٹرانسمیشن کے میزبان۔ آج بھی بصارت سے محروم عباس عبدالی کا خصوصی کلام، شیف گلزار کی مزے کے پکوان اور مشروبات کی تیاری اور لائیو کوکنگ سیگمنٹس۔ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں محمد ولید شیخ کی عرفان رمضان کی میزبانی، مختلف مکاتب فکر کے علماء کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حسن سلوک کی اہمیت اور تقاضوں کے موضوع پر گفتگو۔ خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک، صرف GTV نیوز پر۔ کراچی کولاچی تھا، قیام پاکستان کے باوجود سندھ سے جدا نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوئی بھی کوشش تاریخ، آئین اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے اور رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ غربت کی شرح 2024-25 میں 28.9% تک پہنچنا غیر معمولی، عالمی اور مقامی بحرانوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کی وضاحت، کہا کہ کووڈ، عالمی مہنگائی، جغرافیائی کشیدگی اور سیلابوں نے معیشت پر گہرا اثر ڈالا۔ حکومت پاکستان سماجی اور ترقیاتی پروگراموں کے ذریعے غربت پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے۔ اور ماہ رمضان آتے ہی مہنگائی میں اضافہ، 17 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ سالانہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی شرح 4.26% سے بڑھ کر 5.19% ہو گئی۔ وفاقی وزیر ادارہ شماریات کے مطابق مرغی کا گوشت، ٹماٹر، لہسن، پیاز، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، پیٹرول، ڈیزل، LPG اور کیلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی سپریم کورٹ سے جھٹکا، دیگر ملکوں پر عائد اضافی ٹیرف اقدامات کالعدم قرار۔ 3 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت کا فیصلہ۔ چیف جسٹس جان رابرٹ کے دیگر ججوں کے فیصلے کے مطابق ٹرمپ نے قومی ایمرجنسی کے تحت اضافی ٹیرف نافذ کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کیا۔ ٹرمپ ماضی قریب میں کہہ چکے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹیرف کے خلاف آیا تو نقصان ہوگا۔ کئی ٹیرف قانونی جواز کے بغیر تھے۔ ٹیرف عائد کرنے کے لیے کانگریس سے منظوری نہیں لی جو لازمی تھی۔ صدر نے وائٹ ہاؤس کا اختیار ناجائز طور پر استعمال کیا۔ عدالتی فیصلے پر امریکی صدر کا پلٹ کر وار، عالمی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عدالتی فیصلہ مایوس کن، مجھے ججز سیاست زدہ لگتے ہیں، دوسرے ممالک خوشی سے ناچ رہے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر شہباز شریف کی تعریف، کہا میں نے 8 میں سے 5 جنگیں ٹیرف سے رکوائیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا آپ نے پاک بھارت جنگ کے دوران کروڑوں جانیں بچائیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا ٹیرف سے متعلق فیصلہ لاقانونیت ہے۔ فیصلہ عدالت کی جانب سے صاف اور سادہ الفاظ میں قانون شکنی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز USS گیرالڈ 4 ایران کے نزدیک تعینات۔ جوہری معاہدے کی شرائط پر رضامندی ظاہر کرنے کے لیے امریکہ کا ایران پر محدود حملے پر غور۔ ابتدائی حملے چند دنوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، جنگ نہیں چاہتے لیکن حملہ ہوا تو دشمن کے فوجی اڈوں، تنصیبات اور دیگر اثاثوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ 2-3 دن میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا ایک مسودہ پیش کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کہتے ہیں 1 ہفتے کے اندر مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ بات چیت کے دوران امریکہ نے یورینیم افزودگی صفر کرنے کے مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ایران نے یورینیم کی افزودگی معطل کرنے کی کوئی پیشکش کی۔ ایران کا جوہری پروگرام بشمول افزودگی پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہے گا۔
غازہ میں تباہ مساجد اور عمارتوں کے ملبے پر رمضان کی پہلی نماز جمعہ کی ادائیگی، خطبات میں ائمہ کا صبر اور باہمی ہمدردی پر زور۔ سخت رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود 80,000 سے زائد فلسطینیوں نے مسجد الاقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے ہزاروں فلسطینیوں کو نماز سے محروم کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے داخلی راستوں پر طویل قطاریں لگی رہیں۔